بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستوں، آپ سب کے علم میں ہے کہ سید ابو العالم مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کی بایوگرافی۔ اسی کے متعلق آج جو ہے دوسرا پارٹ آپ کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم جو پچھلے پارٹ میں یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ علامہ اقبال نے مولانا مودودی کو جو ہے دعوت دی تھی پٹھان کوٹ آنے کی، کیونکہ چودھری نیاز صاحب جو تھے وہ ان کی کچھ ایکڑ زمین تھی جو کہ وہ دین کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے، جہاں پر دین کا جو ہے کی اشاعت کا اور دین کی تبلیغ کا کام ہو، جو اس تعلق سے وہ اس کو وقف کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال سے مشورہ کرا، چودھری نیاز صاحب نے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے لیے اس دینی ادارے کو جو آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا نام آگے جا کے دارالسلام پڑا، تو اس کے لیے سب سے بہترین جو شخص ہے وہ مولانا مودودی ہیں، جو کہ اس وقت حیدرآباد کے اندر مقیم ہیں۔ علامہ اقبال نے مولانا مودودی کو دعوت دی اور پٹھان کوٹ بلایا۔ اسی پٹھان کوٹ کے اندر مولانا مودودی جو خطبات دیا کرتے تھے وہ ہمارے سامنے آج خطبات کتاب کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ مولانا مودودی کے خطبے ہیں جو کہ آپ نے وقتاً فوقتاً دیے، اس کو پھر بعد میں کتابی شکل بھی دی گئی۔ یہاں پر آنے کے بعد علامہ اقبال کا کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی مہینوں میں انتقال بھی ہو گیا۔ 1937 کے آخر میں دعوت دی اور 1938 کے آخر میں علامہ اقبال کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ پھر بھی مولانا مودودی اپنا کام جاری رکھا تھا۔ مولانا مودودی نے جو ترجمان القرآن نکالا تھا 1932 سے لے کے تقریباً اس کو جاری رکھا بعد میں بھی، اور یہ ترجمان القرآن صرف ترجمان القرآن نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ میں ایک تحریک تھی، ایک موومنٹ تھی، ایک آندولن تھا جو کہ مولانا مودودی عام عوام کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اس میں اپنی فکر، اصل میں اسلام کیا ہے، اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، معاشرتی نظام کیا ہے، سیاسی نظام کیا ہے، اس کو بیان کر رہے تھے۔ اب اس سے ایک مرتبہ بات کو شارٹ میں کرتے ہوئے، کیونکہ انشاءاللہ میں اسی ویڈیو کے اندر اس کو اختتام تک پہنچا دوں گا۔ دیکھیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فکر جو ہے ترجمان القرآن کے اندر لوگوں تک پہنچانا شروع کری۔ پھر آپ نے 1941 فروری کے اندر ایک کال کری، یعنی اخبار کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی کہ آپ سب اجتماع کے لیے ایک جماعت قائم کرنے کے لیے لاہور آ جائیں۔ لاہور میں مولانا مودودی نے جو ایک اجتماع کا قیام کرنے کے لیے وہاں پر سب کو بلایا، اور تقریباً 75 افراد جس میں کچھ خواتین بھی تھیں وہ آئیں اور انہوں نے جماعت اسلامی کا جو ہے قیام کیا۔ 26 اگست 1941 میں جماعت اسلامی کا قیام کیا گیا۔ اس کے پہلے امیر جو ہے انتخابات کے ذریعے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی ان کا امیر بنا لیا گیا انتخابات کے ذریعے۔ مولانا مودودی نے اس جماعت میں آنے کے بعد ایک بڑا ہی جو ہے یونیک جملہ اور تاریخی جملہ بیان کرا کہ میں دوبارہ سے نئے سرے سے مسلمان ہوتا ہوں اور جماعت اسلامی کا ممبر بنتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں، جس وقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھائی ترجمان القرآن میں، اس وقت کے حالات کیا تھے؟ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ بھی ختم ہونے والی تھی، اب جماعت اسلامی کا قیام ہوا ہے، لیکن مولانا نے جب قلم اٹھائی تو پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی۔ اور مولانا مودودی دیکھیں اس وقت قلم اٹھانے کی وجہ بھی یہ بنی، اور آپ کی قلم سے بہترین تصنیف جو کتاب ہوئی ہے وہ تھی الجہاد فی الاسلام۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ شدی کی تحریک، گھر واپسی کی تحریک زور پکڑ گئی، اور اسی کے اندر ایک سوامی شردھانند کا نام کا ایک شخص جو تھا، اس نے گستاخی کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، تو ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کری، تو ایک شخص نے اٹھ کے اس کا جو ہے نا قتل کر دیا۔ اس پر ایک وابیلا مچ گیا، وبال مچ گیا، اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے، یہاں تک کہ جو ہریجن پیپر نکلتا تھا گاندھی جی کی طرف سے، انہوں نے بھی اس کے اندر، حالانکہ گاندھی جی بہت زیادہ جو ہے نا ایک سیکولر قسم کے انسان تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اسلام جو ہے یہ تو قتل و غارت سکھاتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اس بات کی۔ تو جامع مسجد دہلی کے اندر جو کہ اس وقت کے امام تھے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک فریاد کری عام اجتماع کے دوران کہ کوئی اللہ کا بندہ ہو جو کہ اسلام کا جہادی فلسفہ جو ہے اسلام کا وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکے، اسلام کا فلسفہ جہاد لوگوں کے سامنے بہترین انداز میں، مدلل انداز میں رکھے، کوئی بندہ کھڑا ہو۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اس وقت میں خود جو وہاں پر
موجود تھا اس اجتماع کے اندر، اس اجلاس کے اندر. تو مولانا مودودی نے یہ کہا کہ کیوں نہ اس کام کو میں خود انجام دوں. مولانا مودودی نے، جو کہ اس وقت یہ وقت تھا 1925-26 کا، جب یہ مولانا محمد علی جوہر نے فریاد کری، اس وقت مولانا مودودی الجمیت کے ایڈیٹر بھی تھے، جسے الجمیہ بھی کہا جاتا ہے. مولانا مودودی نے اس کے اندر تقریباً 6 سے 8 مہینے تک جو ہے اپنا جو ہے یہ الجہاد فی الاسلام جو کتاب لکھی جانے والی تھی آگے، اس کے کچھ نوٹس شائع کرنا شروع کرے الجمیت کے اندر. جب اس کی مقبولیت زیادہ بڑھ گئی تقریباً 10 مہینے یا 1 سال کے بعد، تو اس کو بعد میں 1927 کے اندر، اور اس کو جو ہے شائع جو کیا گیا ہے تقریباً 1930 کے اندر، الجہاد فی الاسلام کو شائع کیا گیا. یہ کتاب اتنی جامع ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جہاد کا فلسفہ، اسلام کا جہاد کے تعلق سے بہترین کتاب جو ہے اس وقت الجہاد فی الاسلام، اور اس کے جو بانی، جو اس کے لیکھک ہیں، مصنف ہیں مولانا مودودی، ان کی بھی تعریف کری. اسی وجہ سے مولانا مودودی کو آپ نے بعد میں 1937 کے اندر لاہور میں بلایا، پٹھان کوٹ میں بلایا، اور دارالاسلام کا قیام کے لیے آپ کو چنا. اسی وجہ سے کہ آپ جانتے تھے کہ جس شخص نے اتنی جامع کتاب لکھی ہو تو اس آدمی کا، اس کا مائنڈ، اس کا ویژن، اس کا بصارت کتنی زیادہ مضبوط ہوگی. پوری دنیا میں مغربی تہذیب کے جلغار کے اندر تھی اس وقت جب مولانا مودودی نے قلم اٹھائی. پوری امت کے اندر ایک مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے. مولانا نے اس وقت حق اور باطل کا تعارف کروایا، یعنی حق کا بھی تعارف کروایا اور باطل کا بھی تعارف کروایا، اور آواز لگائی من انصاری اللہ، کہ کون ہے اللہ کے مددگار، اور لوگوں کو جمع کرا اور ایک جماعت کی نیو رکھی، اسلامی جماعت کی، ایک سادی سی جماعت، اسلامی جماعت، کوئی فرقہ نہیں ہے، پوری فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے ایک جماعت کا مولانا مودودی نے قیام کیا. مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ یہ دین صرف مسجد اور مسجد کا نہیں، مدارس اور مساجد کا ہی دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین جو ہے نا سیاسی، معاشی اور معاشرتی جو ہے نا ان چیزوں کو بھی اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. پورا نظام زندگی ہے جس کو مولانا مودودی نے عوام تک پیش کیا. آپ کی مقبولیت بھی بہت بڑھتی رہی. آپ پھر 1947 کے اندر جو ہے بٹوارا ہوا تو مولانا مودودی پاکستان چلے گئے. وہاں پر جانے کے بعد مولانا مودودی کے اوپر ایک جو ہے نا الزام لگایا گیا، اور ان کو جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا گیا. وہ میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، وہ الزام لگایا گیا اور آپ کو 1950 کے اندر جیل کے اندر ڈال دیا گیا جب آپ پاکستان تشریف لے گئے. اور اسی دوران مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کا مقدمہ لکھا 1950 کے اندر جیل کے اندر بیٹھ کے. بعد میں آپ کی رہائی ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک دوسرا بڑا کام انجام دیا 1953 کے اندر، مسئلہ قادیانیت کتابچہ لکھا آپ نے، اور اس کے اندر قادیانیوں کو کافر ٹھہرایا. کیونکہ قادیانی بھی مسلمانوں کو کافر ٹھہرا رہے تھے، مسلمانوں کو کے ساتھ شریک نہیں ہو رہے تھے، بلکہ جو کہ اس وقت کا وزیر خارجہ تھا پاکستان کا، اس نے محمد علی جناح کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، کیونکہ وہ محمد علی جناح کو کافر سمجھتا تھا، جو کہ اس وقت کے قائد اعظم کہلائے گئے پاکستان کے. تو مولانا مودودی نے 1953 میں قادیانی کتابچے کے اندر کافر ٹھہرایا قادیانیوں کو. تو اس پر کیونکہ قادیانی اس وقت حکومت کے اندر بڑے ہی مضبوط تھے اور چیف جسٹس بھی قادیانی تھا، تو اس نے مولانا مودودی کو سزائے موت سنا دی گئی. لیکن پھر بعد میں مولانا مودودی سے کہا گیا کہ آپ جو ہے اس چیز سے رجوع کر لیں اور معافی مانگ لیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. مولانا مودودی نے جو اس سے منع فرما دیا. بعد میں زور آیا، باہر ودیش سے بھی زور آیا، آپ کو جو ہے رہا کر دیا گیا. اس دوران آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھی. ایک آپ کی بڑی ہی زبردست کتاب خلافت و ملوکیت بھی شائع کی گئی، جو کہ آپ نے ایک جواب دیا تھا، مقدمہ لکھا محمود احمد عباسی کی جو کتاب تھی خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جدید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شائع ہوئی یہ کتاب. اس کی جواب میں مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کتاب لکھی، جس کو بھی بہت ہی جو ہے نا پسند کیا عوام نے، اور جس کے اوپر لوگوں نے تنقید بھی کری مولانا کی، لیکن وہ تنقید نہیں تھی، تنقید تھی جو کہ ان کی کم علمی کا نتیجہ تھی. مولانا مودودی نے ایک بڑی جامع کتاب دینیات بھی لکھی، جو کہ صرف آپ نے 15 دن میں لکھ دی تھی، اور یہ کافی عرصے تک حیدرآباد، ریاست حیدرآباد کا جو ہے نصاب میں بھی شامل رہی. اس کے بعد دیکھیں، ایک بات اور آپ سے عرض کرنی تھی کہ آپ نے تقریباً 140 کتابیں آپ نے کتابیں جو لکھی ہیں، اور آپ دیکھیں، ہم 140 کتاب پڑھ نہیں سکتے. ایک بندہ 140 کتاب لکھ گیا، اور اس میں بھی کئی کتابیں تو یہ موٹی موٹی کتابیں 600 700 500 صفحات پر بھی مشتمل ہے. اس کے بعد ایک عام جلسہ بھی کیا تقریباً ایوب خان کے دور کے اندر 1963 میں پاکستان میں. اس میں ایوب خان نے آپ کے اجتماع کے دوران عام اجلاس پاکستان کے لیول پر بلایا مولانا مودودی نے، جماعت اسلامی کے
زیر کہ جماعت اسلامی کے انڈر ایک عام اجلاس ہوگا. 1963 میں یہ ہونا تھا، لیکن ایوب خان نے یہ کرا کہ لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگا دی. مولانا مودودی کو بڑے ہی تیز آواز میں تقریر کرنی پڑی اور لوگوں نے آگے سے آگے پہنچائی. جیسے آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ بھی سنا ہوگا کہ اس طرح سے جو ہے نا مولانا مودودی نے بھی تقریر کری. ایک مولانا پیش کرتے ہوئے بعد پھر آگے والا اس سے آگے پیش کرتا، پھر اس سے آگے والا اس سے پیش کرتا. اسی اجتماع کے دوران فائرنگ بھی کر دی گئی اجتماع کے اندر ہی. تو مولانا مودودی سے کسی نے کہا کہ آپ بیٹھ جائے. اس وقت مولانا مودودی نے تاریخی جملہ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا. اور مولانا مودودی کھڑے رہے اور آپ تقریر کرتے رہے اور گولیاں چلتی رہیں. یہ مولانا مودودی کی شجاعت اور ان کی جو بہادری کا بھی جو ایک معاملہ ہے. اسی طرح سے پھر مولانا مودودی نے ایک موومنٹ چلائی اور اس کو موومنٹ کے اندر مولانا مودودی کو گرفتار کر لیا گیا. 1963 کے بعد ہی مولانا مودودی نے ایک موومنٹ چلائی، اس میں بھی گرفتار. آپ کو کئی مرتبہ جیل جانا پڑا اسلام کے نفاذ کے لیے. آپ کئی مرتبہ جیل گئے اور آپ نے جو ہے پھانسی کی سزا اور عمر قید کی سزا بھی جو جھیلی. اس کے بعد آپ کی کچھ مختصر ہدایت ہے، کچھ واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. بایوگرافی کے تعلق سے صرف اتنا ہی بتانا ہے کہ مولانا مودودی کا پھر جو کہ آپ گردے کے مرض سے پریشان تھے، آپ کو گردے کا مرض تھا، تو اسی تعلق سے آپ علاج کے لیے نیو یارک بھی گئے. وہاں بفیلو کے اندر شہر تھا جو وہاں پر ایک اسپتال میں بھرتی رہے. وہیں پر آپ کا جو ہے انتقال ہو گیا 1979 22 ستمبر کو. تو مولانا مودودی جو تھے ایک ہمارا بڑا شخصیت اس دنیا کی اور بڑے ہی مصنف، مربی، مصلح، وہ اس دنیا سے چلے گئے جنہوں نے کئی کتابیں تصنیف کری، جس کے تعلق سے بڑے بڑے ائمہ حضرات تعریف کرتے ہیں کہ مولانا ایک مجدد کی حیثیت رکھتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.